آج کل کے ماحولات کو دیکھ کر ان حالاتوں کا مظاہرہ کر کے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بہت سارے لوگ دعاؤں کو بھی کر رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہم تک جلدی کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ عالم دین نے مجھ سے کہا، کیا تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تو عالم دین نے فرمایا، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ میں چونک گیا اور پوچھنے لگا کہ حضرت اس میں کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، تم جو سورہ فاتحہ میں جو کہہ رہے ہو، اگر تم اس کے مطابق ہو تو تم سچے ثابت ہوں گے۔ اگر تم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو لیکن زندگی کا تمہارا معاملہ جو ہے اگر اس کے خلاف ہے تو تم اللہ کے روبرو جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے۔ مجھے تھوڑی حیرانی پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا حضرت ذرا کھول کے بتائیں۔ تو ان بزرگ نے کہا، دیکھو بھائی، تم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد و ستائش بڑائی بزرگی اسی رب کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے۔ اگر تم دنیا کی کسی بھی نعمت کو دیکھو یا اچھائی کو دیکھو، اگر تمہارے دل میں اللہ کی یاد آ جائے، اگر تمہیں اللہ کے حمد و ستائش، اللہ کی بڑائی کے خیالات آ جائے، تخلیق اللہ نے کی ہے، کتنی پیاری چیزیں اللہ نے بنائی ہے، سب قسم کی تعریف اللہ ہی کی ہے، اگر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے مطابق اگر تمہارے خیالات اللہ کی ذات، اس کی صفات کو دیکھتے رہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں تو تم سچے ثابت ہو جاؤ گے۔ اور دوسری آیت میں کہا الرحمن الرحیم، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، تم یہ اقرار کر رہے ہو کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ تم نے کن لوگوں پر مہربانی کی؟ اب بتاؤ کہ تم نے اگر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تم نے اگر کسی کو درگزر کیا تو تم اس بات پر سچے ثابت ہو جاؤ گے، ورنہ اگر اس کے خلاف رہے تو آپ کا بولنا جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ اور آگے کی آیت میں کہا پھر مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک تو بادشاہ حقیقی اللہ ہی ہے، جزا، سزا، عدل و انصاف قائم کرنے والا جو مالک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اگر تم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیاوی معاملات میں خیانت، جھوٹ، دھوکہ، اگر یہ چھوڑ کر محنت و مشقت پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اگر زندگی گزار رہے ہو تو تم اس بات پر سچے ثابت ہو جاؤ گے۔ نہیں اگر مالک یوم الدین کہتے رہو، باہر کے معاملات ویسے کے ویسے ہی رہیں، جھوٹ اپنی جگہ، رشوت خوری اپنی جگہ، حسد اپنی جگہ، دھوکہ دری اپنی جگہ اگر موجود ہے تو مالک یوم الدین کا کہنا جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو حضرت کہنے لگے ذرا بتاؤ تو صحیح، جب تم پر کوئی مشکل آئے یا پریشانی آئے، کچھ آزمائشوں جیسے حالات آ جائیں تو اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ اگر اس وقت تم اللہ ہی سے مدد کرنے والے بن جاؤ، اگر تمہیں کوئی پریشانی نظر آئے، یا ایک دو رکعت نماز ادا کر کے دعا کرو یا صدقہ اور خیرات کر کے دعا کرو تو سمجھ لو تم اس بات پر سچے ثابت ہوں گے۔ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر تم نہ اللہ کی عبادت کرو نہ اس سے مدد مانگو تو میرے بھائیو ذرا بتاؤ کیا ہم اللہ کے سامنے جھوٹے ثابت نہیں ہوں گے؟ آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، کہتے رہے ہو کہ سیدھے راستے پر چلا، لیکن خود چل رہے ہو مخالفین، دین کے منکر، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ چل رہے ہو۔ کہتے رہے ہو کہ سیدھے راستے پر چلا، اے میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، لیکن چلنے کا انداز تمہارا ایسا نہیں ہے۔ اگر تم یہود و نصارہ کی نقل اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزار رہے ہو تو کیا اس بات پر جھوٹے ثابت نہیں ہوں گے؟ کہتے رہے ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعامات ہوئے، جن سے تو راضی ہوا، خوش ہوا، لیکن انداز آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کے راستے پر چل رہے ہو، تو کیا ہم جھوٹے ثابت نہیں ہوں گے؟ کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جو ظالم ہو گئے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے آخرت کو تباہ و برباد کیا، تو اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا میرے بھائی سورۃ الفاتحہ کامیابی والی سورت ہے، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، بشرطے کہ یہ ہماری سمجھ میں آئے۔ کیا گفتگو اللہ اور بندے کے درمیان ہو رہی ہے اس بات کی سمجھ تو آئے، سمجھے تو صحیح کہ میں نے اللہ کے سامنے کیا وعدے کیے، کیا میں ان وعدوں پر قائم ہوں؟ کیا میں اللہ کے سامنے جو وعدے کر کے آیا ہوں کیا میری زندگی ویسی ہے؟ اگر ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں اگر بس کہہ رہا ہوں، کہنا کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے، تو میرے بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ خالی زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں سچا ہوں، یہ سچائی نہیں ہے۔ آپ کام ایسے کریں گے کہ لوگ خود کہیں کہ واقعی اچھا آدمی ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے توبہ استغفار کریں، اور جو اللہ کے سامنے ہم جو سورۃ الفاتحہ کے اندر گفتگو کر رہے ہیں بس اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اسے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور ہماری زندگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو جب وہ بزرگ نے کہا تو مجھے ایک قسم کا احساس ہوا، اللہ ایسے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو لوگوں کو کھول کھول کر سمجھاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے مسائل بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔